السلام علیکم ویور، آئیے آج ہم اپنے ٹاپک ایک 4 سال کی بچی اور پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ایک 4 سال کی بچی جو کہ دریا میں ڈوب گئی تھی، اس کا واقعہ دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے۔ امید ہے آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ بغداد کے شہر میں ایک عورت رہتی تھی۔ کچھ سال پہلے اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہ تھا، بس ایک بیٹی تھی جس میں اس کو کائنات نظر آتی تھی، یعنی سب سرمایہ وہی بیٹی تھی جو کہ 4 سال کی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے حلال روزی سے اس کا پیٹ بھرتی تھی۔ وہ عورت نمازی، پرہیزگار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت بھی اس لحاظ سے کی کہ وہ بھی عبادت گزار بن سکے۔ اس عورت کو حضور کے گھرانے سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اہل بیت کے عشق میں گرفتار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں سے کتنا پیار تھا، یہی انداز اس کا بھی تھا۔ جب کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بھی وہی مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی پڑوسن سے سنا بغداد شریف میں بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام گرامی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو کہ ولیوں کے سلطان ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ اپنے نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے اور ان کا تعلق بھی سیدوں کے گھرانے سے ہے۔ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان میں عاجزی اور انکساری اعلیٰ درجے کی ہے۔ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی قابلیت اور روب کسی پر بھی نہیں جھاڑتے اور نہ کبھی لوگوں کے سامنے اپنی قابلیت جھاڑی اور نہ ہی اپنے منصب اور علم کے بارے میں ذکر کر کے خود کو بڑا دکھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قدر جھکا لیا کہ کوئی سائل ہو یا غریب، کوئی بیوہ عورت ہو یا یتیم بچہ، کوئی نادر ہو یا کمزور ہو، غم کا مارا ہو یا مسکین ہو، سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا تو اس قدر پیارا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہوں۔ وہ میرے مرشد اور میں ان کی مرید بن گئی ہوں، بس ان کی ہر بات اور ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی باتیں سن کر بڑی متاثر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں ان کی محفل میں حاضر ہو جاؤں گی اور اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں گی۔ تو اتنے میں پڑوسن نے کہا، چلو میں ان کے ہی دربار میں جا رہی ہوں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہوں۔ ابھی تو میں کپڑے دھونے کے لیے جا رہی ہوں، پھر کبھی چلوں گی۔ یہ بات سچی ہے کہ میرے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ پڑوسن نے کہا، تم اپنے کام کرو، میں ان دربار غوثیہ میں حاضری دیتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد اس نے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا اور بیٹی کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ کیونکہ بیٹی ابھی چھوٹی تھی اس لیے اس کو ساتھ لے کر جاتی اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اب تک کوئی ایسا اتفاق نہ ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے اس کو تنگ کیا ہو یا دریا کے کنارے جا رہی ہو دور جا کے بیٹھ جاتی یا پھر ماں کو دیکھتی کہ وہ کس طرح کپڑے دھو رہی ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور ابھی تک حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے کہ انسان جب روزگار میں مصروف ہو تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اللہ والے کے پاس جائے، لیکن اس کے دل میں عقیدہ تو احترام تھا۔ پڑوسن جب بھی اس سے ملنے آتی تو بتاتی کہ حضور غوث اعظم نے کون سی باتیں بتائیں اور کون سی نصیحتیں کی ہیں، اور بتاتی کہ کس طرح انہوں نے آج تک ایسا بیان سنایا جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی یا قرآن پاک میں تفسیر بتائی گئی یا پھر کسی واقعہ کی تفصیل بتائی گئی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی باتوں سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تو طالب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن نے کہا، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، کسی اللہ والے یا عالم دین کے زیر سایہ تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو؟ کیا تم پیارے نبی کے چشم و چراغ کو نہیں دیکھنا چاہتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن میری بہن، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کیا یہ بیٹھی رہے گی؟ پڑوسن نے کہا، فکر کی کیا ضرورت ہے، ان کی محفل میں تو ہر کوئی بڑے ادب سے بیٹھتا ہے، گستاخ بھی بے ادب نہیں رہتے بلکہ با ادب ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ فیض و برکات پانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی بھی بڑے ادب سے بیٹھے گی، یہ بہت اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر کہا مجھے تھوڑا وقت دے دو، یہ تھوڑا سا کام کر کے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بیٹی کو ساتھ لے کر دریائے دجلہ کے کنارے کپڑے دھونے گئی، حسب معمول پھر واپس آ گئی اور پڑوسن کے ساتھ ان کی محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، سر جھکائے بڑے ادب سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک پرنور شخصیت منبر پر بیٹھی ہے، خطاب کر رہی ہے، ان کے بیان آخر تک لوگ سن رہے ہیں، کسی کا دل اجاڑ نہیں ہو رہا، نہ کوئی بیزار ہو رہا ہے، نہ ہی کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی آپ کی پرکیف باتوں میں اس قدر گم تھی کہ وہ بھول گئی تھی کہ ایک کم سن بچی ہے جسے عقل و شعور بھی نہیں تھی، لیکن آپ کے آداب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں محفل سے نکال کر لائی، ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی ہے جو محفل کے آداب کو جانتی نہ تھی، گھر ایسے کھیل رہی جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی وجہ سے ماں پریشان تھی، کیونکہ جب وہ کام پر جاتی کبھی کبھار اس کو اکیلے گھر پر چھوڑنا مجبوری تھی، کیونکہ فرد تو تھا نہیں جو اسے سنبھالتا۔ ایک طرف حضور کی آل پیراں دے پیر دستگیر سے محبت تھی اور دل ہی چاہتا تھا ساری عمر ایسے ہی گزرے، اور دوسری طرف فکر معاش، وہ بھی صرف بیٹی کے لیے۔ اسی فکر میں دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، دریا پہلے دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن مجبوری اسے نہر دجلہ پر کپڑے دھونے کے لیے لے گئی۔ خیال تھا کہ جلدی سے کام کر کے چلی جاؤں، اسی اطمینان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک بچی کے پھسلنے سے بچی دریا میں گر گئی، ماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کی موجوں میں ڈبکیاں کھا رہی تھی، گہرا دریا بہت غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی بچی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، ماں مجھے بچاؤ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچا سکتی تھی، صرف چلا رہی تھی۔ ماں کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں، اگر وہ خود بھی کود جاتی تو وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی، وہاں مدد کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ اپنی بیٹی کی پکار سے اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، وہ دل و جان سے پیاری بیٹی کو کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا چلو میری مدد کے لیے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو، کسی کو تو بلا لاؤ کہ کسی طرح میری بیٹی کو بچا کر لائے۔ تو اس نے کہا کہ طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی ماں کے دل کو ٹھنڈا کر لو۔ پڑوسن سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور تیرنے والوں میں دریا میں کود کر بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، بیٹی کی خاطر یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا اپنا کون تھا؟ اس نے کہا کہ اے پڑوسن، مجھے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور میرے غم کو ہلکا کر دیں گے اور ایک ماں کے دل کو ہلکا کر دیں گے، وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب دربار اقدس میں پہنچی تو کہا میری 4 سالہ بچی دریا کا نوالا بن گئی ہے اور آخری امید آپ سے ہے کہ آپ میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے، اور سارا واقعہ سنایا کہ میں وہاں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، بچی کا پاؤں پھسلا اور بچی نہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سن کر بہت دکھ ہوا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگی آپ رحمت اللہ علیہ تو کسی کا کہنا نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل حل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے میں بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، خالی جولی نہ لوٹائیں اور مجھے اس طرح تسلی
तसल्ली न दें, आप मेरे लिए कुछ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, मुरीद, आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले वहीं पर मौजूद थे। एक माँ चूँकि रो रो कर अपना हाल दिल सुना रही थी, गम से सीना फट रहा था और वो कह रही थी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ छिन गया, मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, हजूर इस तरह मुझे तसल्ली न दें, बस मेरे लिए कुछ कर गुजरिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रहमत जोश में आई, कहा चलो दरिया के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ डूबी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शान वलायत दिखाई, अपना जुब्बा मुबारक पहना और अपना बरकती आसा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों और उस माँ के साथ दरिया के किनारे तशरीफ ले गए। दरिया की मौजें थीं, लेकिन दरिया की तुगयानी को देखकर अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि बहकर कहीं दूर चली गई होगी या फिर दरिया की गहराई में होगी। लोगों की भीड़ लगी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी बेटी किस जगह डूबी है? हजरत मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची यहाँ से फिसल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, बच्ची को डूबे हुए कितनी देर हो चुकी है? इसने कहा, हजूर सुबह से दोपहर हो गई है। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी नाजरीन, हैरत की बात देखें कि यहाँ हमारे डूबते ही जान निकल जाती है, सांस खत्म हो जाती है, दुनिया से नाता टूट जाता है। वहाँ वो कह रही है, इतने घंटे के बाद भी मेरी बच्ची को बचाया जाए। अब्दुल कादिर जलानी ने इस माँ की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण मौजूद थी, अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद थी, अल्लाह के नेक बंदे को ये बात कह रही थी। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ए दरिया पर हुकूमत करने वाले, लहरों को उठाने वाले, सबको संभालने वाले, तू हाजिर है, तू हाजिर है, लेकिन तेरा ये बंदा तुझसे इल्तजा करता है, इस माँ के दिल को तू सुकून पहुँचा दे। तू जानता है मेरा वास्ता तेरे साथ है, तेरे हबीब के साथ है, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है। उस बंदे का यकीन कभी नहीं टूटता जब वो अपने रब से लौ लगा लेता है, जब इस पर यकीन कर लेता है, बेशक मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। ऐ लोगों सुन रहे हो, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, मैं मदद के लिए अपने रब को पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह तू अपने गौस की बात को ना टालना, क्योंकि औरत मेरे नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाली है, या तुझे तेरे हबीब और तेरी हबीब की आल का वास्ता, अहले बैत कराम का वास्ता, उसकी औलाद का वास्ता वापस कर दे। इसी तरह एक माँ के सुकून को तू ना छीन। सब लोग मंजर देख रहे थे, हर एक की आंखों से आंसू थे, अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और हजूर शेख अब्दुल कादिर जलानी की जबान से सब सुन रहे थे। आपकी आंखों में वो मोहब्बत देखी, इश्क इलाही का वो जज्बा देखा, आपके वजूद से इश्क इलाही जाहिर हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस माँ को देखा, ऐ औरत तू सुन रही है मेरी बात, तेरी बेटी का नाम क्या था? इसने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हजूर मेरी बेटी का नाम हजूर की प्यारी बेटी सईदा कायनात की निस्बत से है, सईदा कायनात की निस्बत से मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था, के नाम का इस पर असर हो जाए। फातिमा नाम सुनकर अब्दुल कादिर जलानी को जोश जलाल आ गया, अब तो वो होगा दुनिया देखेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के किनारे आकर पुकारा, ए फातिमा तुम्हें मेरी माँ सईदा फातिमा की निस्बत का वास्ता, बाहर आ जा, ये हुक्म दिया जा रहा है। रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजोर और जलाल से पुकारा, दरिया में से बच्ची के दोनों हाथ बाहर निकले और हर शख्स ने ये आवाज अपने कानों से सुनी जब बच्ची ने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जलानी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके हाथों से पकड़ा और बाहर निकाल लिया। इसके हाथ में खुद आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।